ریسنٹلی آپ اوکارا کے ایک گاؤں میں گئی، وہاں پر جو محلے والے تھے وہ آپ سے لڑ رہے تھے، وہ مسئلہ کیا ہوا، کیا کیس تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ گاڑی کو گھیر لیا تھا پورے گاؤں نے چاروں طرف سے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے آپ کو یہاں سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ آپ نے ایسا کیا تھا؟ میں نے کیا یہ تھا کہ ایک عورت نے میری ٹیم کے ساتھ رابطہ کیا جس کی عمر لگ بھگ میرے اندازے کے مطابق کوئی 40 سال، ہم یہ کہہ سکتے ہیں 35 to 40 ایئرس اس کے درمیان ہوگی، اندازہ ہے میرا یہ، اور صحت میں بھی اچھی خاصی تھیں وہ، اور وہ 5 بچوں کی ماں تھیں جن میں سے 3 ان کی بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں۔ وہ روتی دھوتی آئیں، انہوں نے کچھ اپنی ویڈیوز بھیجیں اور انہوں نے ٹیم کے ساتھ میری رابطہ کیا اور یہ کہا کہ میری کچھ ایسی قابل اعتراض ویڈیوز ہیں جو مجھے بلیک میل کر کے مجھ سے بنوائی گئی ہیں، اور جنہوں نے بنائی ہیں اب انہوں نے وہ ویڈیوز وائرل کر دی ہیں۔ بنائی ہیں یا بنوائی ہیں؟ بنوائی ہیں۔ اب وہ ویڈیوز انہوں نے پورے گاؤں میں وائرل کر دی ہیں، میرے بھائیوں کو بھیج دی، میرے شوہر کو بھیج دی، اور پورے گاؤں میں بھیجتی گئی ہیں۔ میں پولیس کے پاس جاتی ہوں تو پولیس کہتی ہے بی بی تیرا پرچہ کوئی نہیں بنتا، جا کار چلی جا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ایسا کیوں ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے ان ویڈیوز کو منگوایا، باقاعدہ دیکھا، جو کہ دیکھنے کے قابل نہیں تھی۔ بینگ اے وومن، عورت ہوتے ہوئے ایک عورت کی ویڈیو میں نہیں دیکھ پا رہی، پتہ نہیں کیا اس نے بیچ میں ورائٹیاں لگائی ہوئی۔ اس کے بعد میں نے اس خبر کی، اس کیس کی تصدیق کی کہ کیا واقعی عورت سچی ہے، پولیس نے زیادتی کر دی ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا، پولیس پہ بھی ناجائز الزام لگا دیتے ہیں لوگ کہ پولیس ہماری بات نہیں سنتی۔ آپ کی بات تو پولیس تب سنے گی نا جب آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ ایک شخص خود کرائم بھی کرے، غلط کام بھی کرے، اور پولیس سے پھر یہ امید بھی رکھے کہ پولیس پرچہ کاٹ کے انصاف بھی دے۔ اس کیس میں ہوا کیا تھا؟ اس کیس میں ایسا ہوا تھا، ہم ڈائریکٹلی اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ 12 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ کی ویڈیوز ہیں، خاتون نے خود بنائی ہیں، اپنے ہاتھ میں موبائل پکڑ کے بنائی ہیں، اپنے گھر کے واش روم میں بنائی ہیں، جو حقیقت نکلی اس سارے وقوعہ کی۔ اور پھر اس کے بعد بقول اس خاتون کے جو 5 بچوں کی ماں ہے، اس کے گھر میں ایک کمرہ ہے، سنگل اینٹ کی دیواریں، کچا سا گھر، آگے برآمدہ اور پھر صحن، یہ کل اس کا گھر ہے۔ اس کے شوہر کی عمر اس ٹائم 60 سے 65 سال ہے، اتنی لمبی وائٹ کلر کی داڑھی ہے۔ شادی سے پہلے بھی اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی بقول اس کے، اور یہ اس زیادتی کے نتیجے میں پریگننٹ ہو گئی تھی۔ 3 ماہ تک چھپتا رہا سب کچھ، اور 3 ماہ کے بعد سب کو پتہ چلا۔ والدین نے آگے ہو کر اس معاملے کو رفع دفع کیا، ختم کیا، اور گاؤں کے ایک ایسے آدمی کے ساتھ، اس ٹائم 20 سال کی لڑکی کی 40 سال کے آدمی کے ساتھ شادی کر دی گئی، چونکہ وہ پٹواریوں کا منشی تھا، اس کے پاس اس ٹائم پیسے تھے۔ اب یہ آدمی جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پٹواریوں کا منشی تھا، اس ٹائم تو یہ شوہر ہے نا، شادی ہو گئی۔ سونے پہ سہاگا دیکھیں، میں نے اس کے شوہر سے سوال کیا، پہلے میں نے گاڑی بھیجی، مجھے یہ کہا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، وہ نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا وہ کیوں نہیں آ سکتا، وہ جہاں پر بھی ہے میں وہاں چلے جاتی ہوں، میری ٹیم کا ڈرائیور چلا جاتا ہے، وہ جا کے لے آتا ہے۔ میں نے گاڑی بھیجی، میں نے کہا جی ان کو لے کر آئیں۔ اس کے پاس ٹیم گئی، اس نے کہا میں نے اب بھی نہیں آنا، جن نے میرے نال گل کرنی ہے اتنے فیکٹری تے آ کے میرے نال گل کر لے۔ میں نے کہا اوکے ڈن۔ اب چونکہ ہم نے تو بال کی کھال کھینچنی ہے، نکالنی ہے خبر، پہلے میں نے گاؤں والوں سے بات کی، بہت زیادہ تعداد میں گاؤں والے اکٹھے ہو گئے، اور سب کے سب میرے خلاف۔ کیونکہ در حقیقت گاؤں والوں کے مطابق یہ عورت ایک جسم فروش خاتون ہے، جو اپنے اس دھندے میں اگر بھائی بھی آگے آئے تو اس کو بھی 15 پہ کال کر کے پکڑوا دیتی، ڈر ڈور اس کو کوئی نہیں لگتا، نہ اس کو کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے۔ اب یہ گاؤں والے کہتے ہیں خاتون کی رائے لینا بہت ضروری ہے میرے لیے۔ خاتون کے پاس میں چلے جاتی ہوں، گھر کے اندر میں پوچھتی ہوں ہاں بھائی بتاؤ کیا مسئلہ کیا ہے۔ آپ کی پہلے گاؤں والوں سے بات ہوئی یا پہلے آپ کی خاتون سے ہوئی؟ گاؤں والوں سے، جن پر یہ الزام لگاتی ہے نا کہ یہ مجھے بلیک میل کرتا ہے، اس نے مجھے استعمال کیا ہے، یہ مجھے بلیک میل کرتا ہے، اس نے مجھے استعمال کیا ہے۔ میں نے کہا بندے دیکھو کھڑے ہیں باہر، اس نے کہا باہر بندے کھڑے ہیں۔ میں ان بندوں کے پاس گئی ہوں، باقاعدہ میں نے ان سے بات کی ہے کہ ہاں جی بتاؤ مسئلہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی، اور سب کی اسٹیٹمنٹ کا مختصراً میں آپ کو خلاصہ بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں پہ الزام لگاتی، جھوٹ بولتی۔ پھر اس کے بعد میں نے خاتون کے گھر میں بیٹھ کے خاتون سے اس کی اسٹیٹمنٹ لی۔ کہتی ہیں کہ میں ایک شادی میں گئی تھی، شادی تھی ہماری فیملی کی، عام طور پہ ہم شادیوں میں ڈانس کرتے ہیں، اکثر فیملیز میں دیکھا جاتا ہے، وہاں پر میں نے ڈانس کیا تھا، ڈانس کرتے ہوئے میری کسی نے ویڈیو بنا لی تھی، اور وہ ویڈیو جو ہے مجھے نہیں پتا کیسے میرے موبائل سے اور لوگوں کے موبائل سے پوری وائرل ہو گئی۔ اب وہ گاؤں کے ایک ایسے شخص کے موبائل میں آ گئی جو مجھے فون کر کے یہ کہتا تھا کہ تمہاری اس ویڈیو کو میں مزید وائرل بھی کروں گا، تمہارے شوہر کو بتاؤں گا، دیکھنا تمہاری طلاق ہو جائے گی،
اگر تم اس سارے قصے سے بچنا چاہتی ہو تو مجھے اپنی نیوڈ ویڈیو بنا کے بھیج دو. ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. شادی میں جو ڈانس ہوتا ہے یا بھنگڑے ہوتے ہیں یا اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق جو ہوتا ہے وہ کوئی اتنا زیادہ قابل اعتراض نہیں ہوتا. وہ ویڈیو اگر آپ کی بن بھی گئی ہے اور وائرل بھی ہو گئی ہے تو اٹ ڈزنٹ مین یہ ان کے رسم و رواج کے مطابق ہوا ہے, کوئی بند کمرے میں تو نہیں مجرا ہو رہا. اب یہ کہتی ہے کہ وہ میں ڈر گئی تھی کہ میرے شوہر کو بتا دے گا تو میری طلاق ہو جائے گی. میں نے پھر واش روم میں جا کے ویڈیو بنائی. میں نے کہا کتنے منٹ کی بنائی؟ کہتی 12 منٹ کی بنائی. میں نے کہا تم نے بھی تفصیل سے بنائی ہے پھر ویڈیو بنا کے میں نے اس بندے کو بھیج دی. وہ پھر بھی مجھے بلیک میل کرتا رہا. میں نے کہا پھر کیا کہتا رہا؟ پھر کہتا ہے کہ بی بی اب میں تم سے ملوں گا, اگر تم مجھ سے نہیں ملو گی تو میں اب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دوں گا, وائرل کر دوں گا. ان کی زبان میں اگر آپ کو بتاؤں تو میں ویڈیو تیری چاٹ دیاں گا فیس بک تے, پھر تینوں پتہ لگے گا, نہیں تو تینوں مینوں مل. یہ ان کی لینگویج. تو یہ پولیس کے پاس نہیں گئی کہ اسے بلیک میل کیا جائے؟ میں نے بھی یہی سوال کیا اس سے کہ آپ نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا بھائی؟ آپ 15 پہ کال کرتی ہیں, آپ پولیس کے پاس درخواست دیتی کہ دیکھو یہ بندہ مجھے کالنگ کر کے تھریٹ کرتا ہے, ہراس کرتا ہے. مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ پولیس بھی کہیں مجھے استعمال نہ کر لے. پھر وہ بندہ میرے گھر کے اندر گھس آیا, میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی. پھر وہاں پر آ کر اس نے میرے ساتھ زبردستی غلط کاری کی ہے. میں نے کہا بچے کہاں تھے تمہارے؟ 5 بچوں کی ماں. بچے میرے باہر تھے. شوہر کہاں تھا؟ شوہر باہر تھا. جب میں نے اوپر نیچے 2-4 سوال کاؤنٹر کوسچنس کیے تو پھر اپنے منہ سے یہ بات مانی کہ میں بلیک میل ہوئی تھی. پھر میں نے اس بندے کو خود کال کی تھی, میرا شوہر گھر سے چلا گیا ہے, میرے بچے گئے ہوئے ہیں, تو تم آ جاؤ. پھر وہ ہو کے چلا گیا. پھر اگلے دن اس نے مجھے کہا ہن پھر. اب اس طرح سے 5 مرتبہ وہ آیا, غلط کاری کی میرے ساتھ, اور اس بات کا میری بچیوں کو پتہ لگ گیا. پھر وہ چلا گیا. پھر اس نے ایک علی اکبر نام کے آدمی کو میری ویڈیو بھیج دی, اور پھر وہ مجھے بلیک میل کرنے لگا. پھر وہ میرے گھر آنے لگا. پھر وہ بھی 5-6 دفعہ آیا. پھر وہ جب میرے گھر 5-6 دفعہ آیا, اور یہ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ماڈلز جو بدلتے ہیں ہر مہینے بعد یا 15 دن بعد, یہ سیدھا گھر کے اندر آتے ہیں. اس کے کوئی ڈسٹرکشن نہیں ہے, دروازے کھلے ملتے ہیں ان کو ہمیشہ. اور جب یہ آتے ہیں تب شوہر نہیں ہوتا. کیسی حیران کن بات ہے. بے وقوف بناتے ہیں نا جب لوگ پولیس کو, تو پولیس کو بھی سمجھ آتی ہے, میڈیا کو بھی سمجھ آتی. اب جب اگلا بندہ آیا, پھر نیکسٹ ماڈل آیا, اور یہ سلسلہ چلتا رہا بقول گاؤں والوں کے اور بقول اس خاتون کے کہ ایسے کئی لوگ آئے اور کئی گئے, اور کئیوں نے مجھے بلیک میل کیا. مجھے کسی نے انصاف نہیں دیا. ساتھ اس کے اتنے بڑے بڑے آنسو بھی تھے کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا. میں نے کہا بی بی ساری باتیں ایک سائڈ پر, ساری باتیں تم اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو بٹھا کے یہ باتیں کر رہی ہو, اور مجھے کہتے ہوئے بھی شرمندگی ہو رہی ہے. اس نے ایسے الفاظ ڈیورنگ پروگرام اور ریکارڈنگ کے مجھے بتائے اور استعمال کیے اپنی بیٹی کے متعلق کہ شاید میں یہاں پر وہ نہیں بتا سکتی. مختصراً بتاؤں, جب یہ میرے ساتھ غلط کاری کر رہا ہوتا تھا نا, میری بیٹی پیچھے سے اس کو سوٹیاں مارتی تھی, نہیں کرو نہیں کرو. میں نے کہا تمہاری بیٹی پولیس کو نہیں بتاتی تھی؟ تمہاری بیٹی گھر کا دروازہ کھول کے باہر نہیں بھاگی کہ بچاؤ میری ماما کو بچاؤ؟ ڈیفینیٹلی ایک کوشچن آپ کے ذہن میں آتا ہے. نہیں وہ بھی ڈر گئی سی. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, بھائی جو ہیں وہ ملنا ملانا بند کر دیتے ہیں. اس کے گھر کے بالکل اپوزٹ اسی گلی میں اس کے 2 سگے بھائی بھی رہتے ہیں, جس کو کئی دفعہ یہ پولیس کو بند کرا چکی ہے. تو بھائیوں نے مدد نہیں کی کہ ان کی بہن کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے؟ بھائی کو بتاتی تو بھائی مدد کرتا نا. اصل میں تو یہ زیادتی نہیں, رضامندی تھی. پھر اس کے بعد پولیس کے پاس چلے گئی, ڈی ایس پی کے پاس چلے گئی اوکاڑا میں. ڈی ایس پی کو جا کے یہی رام کہانی سنائی جو مجھے سنائی. اب مجھے بھی سمجھ آ گئی, اور اسی طرح ڈی ایس پی کو جب بتائی تو ڈی ایس پی نے تو یہی کہنا تھا نا بی بی تمہارا مقدمہ نہیں بنتا. نہیں مقدمہ تو بنتا ہے نا, دیکھیں دونوں کو پکڑیں, دونوں کو اندر کریں. اچھا, یہ وہاں پر جاتی ہے مدعی مقدمہ کے طور پر مظلوم بن کے. یہ مظلوم نہیں ہے. اس کیس میں عمومی طور پر زنا کے کیس میں, غلط کاری کے کیس میں, حرام کاری کے کیس میں, زیادتی کے کیس میں پولیس مدعی نہیں بنتی. میجورٹی کیسز میں پولیس وہاں مدعی بنتی ہے جہاں مرڈر ہوتا ہے, 1 مرڈر, ڈبل مرڈر, ٹرپل مرڈر, کہ اس کا کوئی بندہ والی وارث نہیں بن رہا. ہم ریاستی طور پہ اس کے مدعی بنتے ہیں, کیس کو آگے چلاتے ہیں. زنا میں نہیں بنتے. پولیس والے اتنا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, پنجاب کے اندر ایک نیا قانون بنا ہے اینٹی ریپ, کہ اگر کوئی عورت کسی پر پرچہ کرواتی ہے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے تو عورت پر پرچہ ہو جائے گا. تو اس کیس میں وہ پرچہ کر لیں, انویسٹیگیشن کریں, اگر نکلے کہ عورت جھوٹ بول رہی ہے تو عورت پر پرچہ کریں. دیکھیں میری بات سنیں کہ آپ کے کہنے کے مطابق کہ وہ وقتی طور پہ پرچہ دے دیں, پھر کاروائی کریں, قانونی کاروائی اور انویسٹیگیشن کے بعد سمجھ آئے کہ عورت نے جھوٹا پرچہ کرا ہے.
ان کے پاس لیگل کیسز کا ٹائم نہیں ہے, تو یہ تو انلیگل کام ہے. ایک بات جو مجھے لگتا ہے, جو میری ذاتی رائے ہے پولیس کے متعلق. اور پھر جو ویڈیوز ہیں, اب ہم ظاہر ایس او پی ہے, ہم اس پوڈ کاسٹ میں نہیں دکھا سکتے. میں نے اپنے ولاگ میں یہ کیس باقاعدہ طور پر ڈیٹیل سے بتایا, لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تو ہے نا. ویڈیوز دیکھ کے آپ کو کلیئرلی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی زبردستی یا ہراس کر کے نہیں بنائی گئی, یہ رضامندی کے ساتھ باقاعدہ اس نے, اب میں کیا آپ کو بتاؤں, مختلف انداز میں ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. تو جب پولیس والوں نے وہ چیزیں دیکھی ہوں گی تو پولیس کیوں اس پر کام کرے گی اور اس میں باقاعدہ پرچہ کاٹے گی. آپ کی وہاں پر گاؤں میں بات ہوئی ان لوگوں سے جو اس عورت کے پاس گئے تھے؟ میری آدمیوں سے بات ہوئی ہے, کم سے کم 4 سے 5 لوگوں سے میری بات ہوئی. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتی ہے, یہ خود ویڈیو بناتی ہے, لوگوں کو شیئر کرتی ہے. پھر جب وہ جس بندے کو یہ شیئر کرے گی تو وہ تو پھر ٹرائی مارے گا اس کے اوپر. جب وہ ٹرائی مارتا ہے اور اس کے گھر آ کے معاملات ہو جاتے ہیں, پھر یہ بعد میں کہتی ہے میرے ساتھ زیادتی ہو گئی. کبھی پیسوں پہ جھگڑا ہو جاتا ہے, کبھی پیسے مانگے جاتے ہیں. یہ کہتی ہے اس نے مجھے ڈیورنگ پروگرام کہا نہ لینی نہ دینی, تو میں تو پھر آواز کٹتی سی نا. میں کہا لینی دینی کیا مطلب ہے؟ کہتی مجھے پیسے نہ دیے ہیں نہ لیے ہیں. میں نے کہا پھر آپ آ گئی نا اس بات پہ. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہوتا تھا بلیک میل کرنا کہ اس آدمی سے پیسے کھاؤں گی. آپ کا طریقہ واردات تھوڑا چینج ہے. عمومی طور پر بروتل ہاؤس میں لوگ آتے ہیں, پیسے دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں غلط کاری کر کے, جو ہم نے دیکھا خبروں میں. اس میں طریقہ واردات یہ تھا کہ یہ اپنی ویڈیو بنا کے بندے کو بھیج دی, بندہ آ جاتا ہے, میٹھی میٹھی باتوں میں معاملات ہو گئے, اس کے بعد اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا. اب جب وہ بلیک میل نہیں ہوا, مرد تھا نہیں بلیک میل ہوا, یا کوئی ہو بھی گیا ہوگا, ہم گارنٹی نہیں دے سکتے. پھر اس نے کہا کہ اب میں میڈیا کا سہارا لیتی ہوں, نہ میری پولیس سن رہی ہے نہ پرچہ کاٹ رہی ہے. پھر وہ ہم تک پہنچی اور اس کا یہ مقصد تھا کہ شاید میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گی. میں پروگرام یہ کروں گی کہ عورت کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے, اتنے لوگوں نے زیادتی کی اور یہ کچھ کیا, پولیس نے سنی کوئی نہیں. مگر نہیں, میں نے ہمیشہ سے اپنے ہر پروگرام میں صرف اور صرف حقیقت دکھائی ہے. اس کیس میں یہ عورت ٹوٹلی جھوٹی تھی, جس پر میں نے باقاعدہ اس کے خلاف پروگرام کیا. اور باقاعدہ طور پر اس پروگرام میں نے اس خاتون سے پوچھا تمہیں شرم نہیں آ رہی, تم اپنی بیٹیوں کی موجودگی میں یہ گفتگو بھی کر رہی ہو, اور بقول تمہارے میری بیٹیاں موجود ہوتی تھیں. شوہر کو پتہ ہے ان ساری باتوں کا؟ شوہر کیا کہتا ہے؟ شوہر سے کیا پوچھا آپ نے؟ 60 سے 65 سال عمر میں نے بتائی, وائٹ کلر کی داڑھی اور ضعیف انسان. ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ ساتھ رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں روز کار نہیں جانا, میں کی کرنا ہے کار جا کے. میں نے کہا کی کرنا ہے مطلب گھر ہے, گھر تو جاتا ہے ہر انسان, جاب کرتا ہے, نوکری کرتا ہے, جس کی جیسی جاب ہے. وہ رات کو گھر جاتا ہے, لیٹ نائٹ جو لوگ فارغ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم لیٹ نائٹ ہی چلے جائیں گے, بیوی بچوں کے پاس جائیں. وہ نہیں گھر آتا. بقول اس کے شوہر کے میں گئی اس کے پاس, میں نے اس سے بات کی. میں نے کہا جی سب سے پہلے تو مجھے یہ جواب دیجئے کہ آپ کو پتا تھا کہ جس لڑکی سے میں شادی کرنے لگا ہوں یہ پریگننٹ ہو گئی تھی, اس کو ضائع کیا گیا, ابارشن کروایا گیا اور پھر آپ کے ساتھ شادی کر دی گئی, تو یہ بات اس ٹائم آپ کو پتا تھی؟ وہ کہتے ہیں ہاں مجھے پتا تھی. میں نے کہا اس کے باوجود آپ نے قبول کیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے اس کے باوجود قبول کیا. میں حیران تھی اس کے جوابوں پر. ویسے یہ تو اچھی بات ہے نا کہ اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, تو اس کو قبول کیا, کرنا بھی چاہیے. اچھا کرنا چاہیے. اور اگر وہ عورت پیسے لے اور یہ ڈیمانڈ کرے کہ مجھے اتنے پیسے دو گے تو میں چپ کروں گی, نہیں تو نہیں کروں گی, اور یہ بات گاؤں میں بھی پتا ہو, یہ بات اس آدمی کو بھی پتا ہو جو شادی کرنے جا رہا ہے اس سے, پھر ٹھیک ہے. یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی پیسوں کی, اسی لیے تو 3 ماہ رکھا تھا. جب وہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی پھر اوپن کر دیا, تماشا لگا دیا, ابارشن کیا اور اس کے ساتھ شادی کر دی گئی. میں نے کہا بابا جی مجھے نہیں سمجھ آ رہی, بابا جی بلاؤں, بزرگ بلاؤں, کیا بلاؤں کیا آپ کو؟ کہتے جو تیرا دل کر دے وہ آنکھ چھڑ. میں نے کہا مینوں دسو کہ تسی وہ دن پھر نکاح کیتا ہے تے کدی تانوں دکھ ہویا ہے کہ میں کی کیتی غلطی؟ کہتا ہے کوئی گل نہیں, برادریاں پھر کڑیاں نال انج ہوندا ہی ہے. میں نے کہا کیا برادریاں چینج ہوندا ہی ہے, مطلب اودی برادری چینج ہویا تے دا مطلب ساری برادریاں نہیں, کوئی نہیں ہو جاندا ہے کڑیاں نال. میں نے کہا چلیں مٹی ڈالیں, ہو گیا, وقت گزر گیا, میں اب کیا دوبارہ کرے دوں ان چیزوں کو. اب یہ بندے کا نام ہے, یہ بندے کا نام ہے, اور یہ ویڈیو ہے. آپ نے دیکھی؟ جی میں نے دیکھی. کوئی اعتراض آپ کو؟ نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں. کیوں آپ کو اعتراض نہیں ہے؟ مجھے اس لیے اعتراض نہیں ہے کہ میری بیوی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آپ کی بیوی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو کبھی آپ اپنی بیوی کو لے کے تھانے گئے انصاف لینے کے لیے؟ نہیں, میرے کو لینا ٹائم نہیں ہوتا. اب آپ سنتے جائیں. میں نے کہا بابا جی زیادتی تو ہوتی ہے گن پوائنٹ پہ,
ہم سنتے ہیں نا کیسز موٹر وے پر یہ کام ہو گیا گن پوائنٹ پہ. ہم نے حافظ آباد کا کیس سنا, بہت سارے آدمی تھے, 2-4 ڈاکو تھے, انہوں نے اسلحے کے زور پہ کیا کچھ کیا میاں بیوی کے ساتھ. سمجھ آتا ہے زیادتی ہوئی ہے. عورت کو زہر پلا دیا, عورت کو نشے والی گولیاں کھلا دی, عورت کو سلا دیا, عورت کو گن پوائنٹ پر یہ کیا, عورت کو باندھ دیا. مانتے ہیں ہم زیادتیاں ایسے ہوتی آئی ہیں جو کیسز بتاتے ہیں ہمیں. میں نے تو ایسی زیادتی نہیں دیکھی جس میں رضامندی کے ساتھ ایک آدمی 5 دفعہ آتا ہے, پھر اگلا آدمی 5 دفعہ آتا ہے, پھر اگلا آدمی 5 دفعہ آتا ہے اور آپ بالکل خاموش رہتی ہیں. یہ زیادتی نہیں ہوتی, یہ رضامندی ہوتی ہے, یہ بلیک میلنگ ہوتی ہے. پروفیشنل عورتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو بدنام کر کے ان سے پیسہ کھاتی ہیں, بزنس چلاتی ہیں, ان کا یہ بزنس ہے. میں نے اس کے شوہر سے پوچھا کہ بابا جی زیادتی ایسے نہیں ہوتی, زیادتی تو اور طرح سے ہوتی. کہتے ہیں ہن غلطی ہو جو گئی پھر اس غلطی کی مزید میں گل کراں. میں نے کہا بابا جی غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے, میں رونے والی ہو گئی ہوں آپ سے سوال کرتے کرتے. غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے, بار بار ہوتی ہے, ماڈل بدل بدل کے زیادتی ہوتی ہے. ہر ماڈل پہ آواز نہیں باہر نکلتی, ہر ماڈل پہ زیادتی ہو جاتی ہے, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. چلو پھر کوئی گل نہیں ہو گئی تو ہن میں کی کراں. میں نے کہا تسی گھر کیوں نہیں جاندے؟ میں کام کرتا ہوں یہاں پہ, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. میں نے کہا آپ کی بچیاں ہیں گھر پر. یہ جو بابا جی ہیں نا جن کی میں بات کر رہی ہوں, یہ اس کی دوسری بیوی ہے. پہلی بیوی میں سے اولاد نہیں ہوئی تھی, اس کو ڈیورس کر دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ شادی کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ چلو بچے تو ہو جائیں گے, اولاد ہو جائے گی. تو اب اولاد ہو گئی, 3 بیٹیاں ہو گئیں, 2 بیٹے ہو گئے. بہت خوبصورت میوہ ہے جو اللہ کی طرف سے اولاد کی شکل میں میاں بیوی کو ملتا ہے. اب وہ تینوں بیٹیاں آپ کی اس ماحول میں رہتی ہیں اور یہ کچھ دیکھتی ہیں, آپ کو برا نہیں لگتا؟ پھر اس تو علاوہ کیتا بھی کچھ نہیں جا سکتا. میں نے تو بھائی اپنا سر پکڑا, میں نے کہا جی مجھے معافی دیں, میں غلط جگہ آ گئی ہوں. اور آج آپ کے پوڈ کاسٹ میں یہ بھی بات کوٹ کرتی چلوں, میں نے مختلف براثل ہاؤسز میں پروگرامز کیے, جس کی بہت بڑی مثال لاہور کا ڈیفنس کا ایک براثل ہاؤس تھا جہاں پہ میرے کیمراز کو بھی توڑ دیا گیا تھا اور بہت کچھ تھا. اس ٹائم اتنا آئیڈیا بھی نہیں تھا چیزوں کو مینیج کیسے کرنا ہے. اس کے علاوہ بہت سی جسم فروش خواتین ڈیورنگ پروگرام کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ واسطہ پڑا, کہیں نہ کہیں سوٹ لیا. اس بی بی جیسی خاتون میں نے نہیں دیکھی, اتنی صفاک, بے شرم اور بے حیا عورت. اس کی وجہ یہ, آپ کسی جسم فروش خاتون کو فار ایگزامپل دیسی سی بات کرتے ہیں, عوام کو سمجھ آئے گی. کوئی آدمی اگر کسی جسم فروش خاتون کو بھی گالی دے نا تو وہ برداشت نہیں کرتی. وہ کہتی مجھے ایسے کیوں کہا, نہیں برداشت کرتی. آپ اس کو رنگے ہاتھوں بھی پکڑ لیں تو وہ پتہ کیا کہتی ہے, وہ کہتی میں نے تو کیا ہی نہیں, میرے پہ الزام لگا رہے ہیں. ایسی بات ہی نہیں ہے, آپ لوگ غلط بات کر رہے ہیں. یہ وہ خاتون تھی جس کو میں سوال کروں تو مجھے طریقہ بتائے, پورا ٹائم بتائے, پورا بتائے کہ میری بیٹی پاس کھڑے کو دیکھتی تھی. میں نے اس ہاتھ میں موبائل پکڑا اور ایسے ویڈیو بنائی, اس واش روم میں بنائی, اتنی ڈیوریشن کی بنائی, یہ ویڈیو اس بندے کو بھیجی, یہ ویڈیو اس بندے کو بھیجی, یہ والی ویڈیو میرے بھائی نے بھی دیکھی ہے. میں نے ایسی عورت نہیں دیکھی. میں اس پروگرام میں واحد میرے کریئر کا پورا شو ہے جس میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ میرا ٹیمپرامنٹ لوز ہو گیا اور سپیڈ اس کی 220 کی بولنے کی. اتنا تیز تیز بولتی ہے, اتنا تیز تیز. مجھے بتائیں گے کچھ کرنے کے بعد وہ ڈی ایس پی کو کہتی مجھے انصاف دو, تو ڈی ایس پی نے تو کہنا ہے جا بی بی گھر. آپ کی بات ہوئی کسی پولیس والے سے اس کیس میں؟ نہیں, میری بات تو پولیس والے سے تب ہوتی نا کہ جب اس میں پولیس کا واقعی کردار ٹھیک نہ ہوتا یا ٹھیک ہوتا. پولیس کا تو کیس نہیں بنتا نا. یہ پولیس کا کیس کیوں نہیں بنتا؟ دیکھیں اگر اس طرح کا اگر کوئی حرام کام بھی ہو رہا ہے تو پولیس کا تو فرض ہے روکے اس کام کو. مجھے لگتا ہے اس کیس میں 3 لوگ غلط ہیں. شوہر جو اس پر آواز نہیں اٹھاتا, کچھ کرتا نہیں, روکتا نہیں. بیوی جو اگر مبینہ طور پہ یہ سب کچھ کر رہی ہے, اور وہ لوگ جو جاتے رہے ہیں, وہ اب مرضی سے جائیں, زبردستی جائیں, غلط ہیں. زنا بالجبر کی سزا ہمارے قانون میں اور ہے, زنا بالراضی کی سزا ہمارے قانون میں اور ہے. اور ہمارے ہاں اس ٹائم ہینیس کرائم کے بے شمار کیسز انسالوڈ پڑے ہوئے ہیں جس پر پولیس بھی لگی ہوئی ہے اور CCTV بھی لگی ہوئی ہے. اب یہ محلے کی ایک ایسی خاتون ہے جس کے گھر میں ایک کمرہ ہے, باہر برآمدہ ہے, چھوٹا سا صحن ہے, 5 بچے ہیں, اور اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پراپر براثل ہاؤس ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں, اسٹے کرتے ہیں, نکل جاتے ہیں. بہت مائنر لیول کا اس کا کام ہے بقول اس کے. یہ بھی بی بی کی الفاظ بتا رہی ہوں آپ کو. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کرے آپ کی بات پوری ہو کہ پولیس اس پر کام کرے اور پولیس اس قسم کے کام کرنے والے کو, کام کرنے والی کو, دونوں کو پکڑیں اور دونوں کو ان کے جرم کے مطابق سزا ملے.
لیکن اگر ایسا پولیس کرے تو کیا ہمارے ملک سے, چلیں ملک کی چھوڑیں, ہمارے ہی شہر سے, پنجاب کی بات کر لیتے ہیں, بروتھل ہاؤس پولیس نے ختم کروا لیے, اوکاڑا کے ختم ہو گئے, قصور کے ختم ہو گئے,